یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اس زندگی کو عیاشیوں میں ختم نہ کرو میرے بھائی، اس زندگی کو گناہوں میں ختم نہ کرو۔ مرنے کے بعد یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ آپ خواہش کریں گے، آپ تمنا کریں گے کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، لیکن اللہ کا سسٹم الگ ہے، اللہ کا قانون الگ ہے۔ اللہ قرآن کے 18ویں پارے میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت آتی ہے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ ایک موقع تو دنیا میں جانے کا اور دے دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، اے میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، تیرا یہ خواب و خیال کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ شب برات پر جو بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہا ہے اب دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، تجھے اس قبر کی زندگی میں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو جس دن ہمارے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، ان کے دل میں جب بھی ان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، انہوں نے فوراً آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ صحابہ کرام فرشتے نہیں تھے، صحابہ کرام سے بھی خطائیں ہوئی، لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنی خطا پہ قائم نہیں رہتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ کہیں ان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ان کا منہ وغیرہ سونگ کر کے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی نشے کی حالت میں نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ، ان کا دماغ تو ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ لوگ گئے پتہ لگا کر کے آئے، نہیں اللہ کے نبی دماغ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ پھر دوبارہ 2-3 دن کے بعد آتے ہیں، انی اصبت الزنا، اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، فطہرنی مجھے پاک کر دیجئے۔ ان کو معلوم ہے میں شادی شدہ ہوں اور شادی شدہ کی زنا کی سزائے موت ہے اسلام کے اندر، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینے کی سزا ہے۔ ان کو اپنی سزا بھی معلوم ہے، مگر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو مجرم عدالت سے بھاگتا نہیں ہے، مجرم عدالت میں آ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ آج تو انسان دنیا میں پیسہ دے کر کے، رشوت دے کر کے، جو مجرم بھی ہوتا ہے وہ اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون سا مجرم ہے، یہ کون سا اپرادھی ہے جو خود آ کر کے عدالت میں اقرار کر رہا ہے مجھے سزا دے دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے گڈھا کھودنے کا حکم دیا، گڈھا کھودا گیا، حضرت ماعز کے بدن کو اس میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مارا جانے لگا۔ جب پتھروں سے مارا گیا تو ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی آپ ایک زانی کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے عمر بن خطاب میں ایک زانی کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ تمہیں کیا معلوم؟ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اے عمر اس انسان نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں کے بیچ میں ان کی توبہ کو بانٹ دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں کے لیے ان کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ انہوں نے سچی توبہ کی۔ اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے۔ اس عورت کا نام تو نہیں معلوم، لیکن وہ غامدیہ تھی، غامدی قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ وہ آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے اور میں بھی شادی شدہ ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے آپ زنا کی سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی ٹالنے کی کوشش کی،
کہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اسے سزا نہ دینی پڑے، یہ اللہ سے معافی مانگ لے، بات ختم ہو جائے. لیکن اس عورت نے ضد کی کہ نہیں اللہ کے نبی، میں آئی ہوں، میں یہ بوجھ لے کر کے دنیا سے نہیں جانا چاہتی ہوں، مجھے سزا دے دیجئے تاکہ دنیا کی سزا مل جائے اور آخرت کی سزا نہ ملے. پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، میں حاملہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دے دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے بچے کا کیا قصور ہے، جاؤ جب بچہ ڈیلیوری ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، تب تم میرے پاس آ. اپرادھی کو موقع دیا جا رہا ہے، عدالت سے چلے جا، بھاگ جا. 9 مہینے کا ٹائم دے دیا اللہ کے نبی نے. صحابہ بھی بھول گئے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی بھول گئے ہوں گے، کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں. 9 مہینے گزر گئے. 9 مہینے کے بعد اپنی گود میں بچہ لے کر کے وہ عورت آتی ہے. اے اللہ کے نبی آپ نے پہچانا میں وہی عورت ہوں، 9 مہینے پہلے آئی تھی آپ کے پاس اور یہی اقرار کر رہی تھی کہ میں نے غلط کام کر دیا ہے، میں پھر آپ کے پاس آئی ہوں. اے اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے کہا بھی تمہارا بچہ بہت چھوٹا ہے، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب تم میرے پاس آنا. اور دوبارہ چلی گئی. آپ نے 2 سال کا ٹائم دے دیا. 2 سال کے بعد جب وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے اور روٹی کھانے لگتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے. اس حال میں آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچہ روٹی کھا رہا ہے. اے اللہ کے نبی اب تو میرا بچہ روٹی نہیں کھانے لگا ہے، اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے. اے اللہ کے نبی اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. نبی اکرم نے حکم دیا، گڈھا کھودا گیا، اس عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مار مار کر کے اس عورت کو ختم کر دیا گیا. وہ لوگوں، آج انسان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا کچھ نہیں ہوتا، مگر جب اللہ کے عذاب کا ڈر دل میں بیٹھ جائے تو جان کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ عورت یہ احساس لے کر کے دنیا سے چلی گئی کہ دنیا میں میں یہ عذاب جھیل لوں لیکن آخرت میں مجھ کو عذاب نہ جھیلنا پڑے. وہ عورت مر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جب اس کو پتھر مارا جاتا ہے، اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل جاتے ہیں کہ ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا. اس قسم کا کوئی جملہ حضرت خالد کے منہ سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے مہلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو لگام دو، یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے. لقد تابت توبتن لو تابها صاحب محسن لغفر له. اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو، کوئی لوگوں کو لوٹ لینے والا، لوگوں کو کا مال ہڑپ لینے والا ڈاکو بھی اگر ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا، اس کو معاف کر دیتا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کرام تھے جن کے دل میں توبہ کا خیال آیا تو دنیا میں اپنے گناہ کی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر آخرت کی سزا کے لیے تیار نہیں ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر دو. افسوس تو اسی بات کا ہے، قرآن وہی ہے ہمارے پاس جو 1400 سال پہلے تھا، جو نبی اکرم پڑھتے تھے، جو صحابہ پڑھتے تھے، وہی قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس قرآن کو سن کر کے ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدلتی. اما عائشہ کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، ان کا بھتیجا ان سے ملنے کے لیے آتا ہے. اما عائشہ سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں اور اس آیت پر پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کہیں گے وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اے اللہ تیرا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہم کو جنت میں ڈال دیا اور تو نے ہم کو اپنے عذاب سے بچا لیا، تو نے جہنم کی گرم گرم ہواؤں سے ہم کو بچا لیا. کبھی گرمی کے موسم میں مئی جون کے مہینے میں جو لو کی جو ہوائیں چلتی ہیں بالکل آگ کے انگارے کی طرح، اس کو عربی میں سموم بولتے ہیں.
جنتی کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو جنت میں پہنچایا جہاں ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہیں، تو نے ہمیں سموم سے بچا لیا، جہنم کی ہواؤں سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور اسی آیت پر پڑھ کر کے بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تیرا احسان ہم پر ہوا کہ تو نے ہم کو جہنم کی آگ کی ہواؤں سے بچا لیا۔ ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی سے ملنے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ پھوپھی قرآن پڑھ رہی ہے، چاش کی نماز میں یہی آیت پڑھ رہی ہیں، میں وہاں سے واپس چلا آیا، میں بازار گیا، مارکیٹ گیا، اور بہت دیر کے بعد جب میں کام کر کے واپس لوٹا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پھوپھی جان اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہوں، روتی چلی جا رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ تیرا احسان ہم پر ہو گیا کہ تو نے ہم کو جنت میں ڈال دیا اور جہنم سے بچا لیا۔ گویا حضرت عائشہ اس آیت کو بار بار پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ سے امید لگا رہی تھی کہ اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں تو مجھ کو بھی شامل فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں تو قرآن کی آیت کو پڑھ پڑھ کے رو رہی ہیں، اور اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے۔ میرے نوجوانوں، اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچاؤ۔ اس موبائل نے آج سب سے خطرناک جو کام کیا ہے، ہماری تنہائی کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ انسان سب کے سامنے تو بڑا شریف بنا پھرتا ہے، مگر جب اکیلے میں اس کے موبائل پر انٹرنیٹ بھی موجود ہے، گندگی کا پورا سیلاب موجود ہے، اور ذرا سی انگلی کا ٹچ کرنا ہے، ذرا سا کلک کرنا ہے، اور جو جی چاہے وہ منظر وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب اس تنہائی میں آپ اپنے موبائل کو ان چیزوں سے کیسے بچائیں گے؟ بس ایک ہی طریقہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں جب تک پیدا نہ ہوگا، اللہ کا خوف آپ کے سینے میں پیدا نہ ہوگا، ان برائیوں سے آپ اپنے دامن کو نہیں بچا پائیں گے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو اللہ کا ڈر اپنے بچے کو یاد دلاتے اور کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، کسی پہاڑ کی چٹان میں ہوگی، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں ہوگی، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہوگی، یاتی بہا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ کا کیمرہ آن ہے، اللہ کی ریکارڈنگ آن ہے، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے اندر ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، روزہ لے کر کے آئیں گے، نماز لے کر کے آئیں گے، تراویح لے کر کے آئیں گے، تہجد لے کر کے آئیں گے، حج عمرہ لے کر کے آئیں گے، پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک سوال کیا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے جو اولین مخاطب تھے، جن کو اس آیت نے ڈائریکٹ مخاطب کیا، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ یعنی سب سے پہلے یہ سوال صحابہ سے ہوا، اور پھر ہم سے اور آپ سے بھی یہ آیت کریمہ ایک سوال کر رہی ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا
ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر کے پگھل جائے، نرم پڑ جائیں۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ نے جو حق باتیں نازل کی ہیں، جو سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کو سننے کے بعد اور اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، اے ایمان والو، تمہارا پروردگار تم سے سوال کر رہا ہے، الم یان للذین آمنوا، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل نرم پڑ جائیں، تمہارے دل پگھل جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ایسا تو نہیں کہ ایمان والو تم ان یہود و نصارہ کی طرح ہوتے چلے جا رہے ہو، کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا يَكُونُوا، کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی، جن کو تورات دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور پھر ایک لمبی مدت ان کے اوپر گزری، ایک لمبا ٹائم ان کے اوپر گزرا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل کٹھور ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہو گئے، گنہگار ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کی آیت، سورہ حدید کی آیت نمبر 16۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری کتاب اتر چکی ہے، میرا کلام اتر چکا ہے، اللہ کا ذکر اتر چکا ہے، تم اس کو سنتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اور تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے اور پھر بھی تم مسجد کی طرف نہیں بھاگتے۔ قرآن تمہیں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمہارے کانوں پر جو نہیں رہتی۔ قرآن تمہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتا ہے، قیامت کے بارے میں بتاتا ہے، اور تمہارے دلوں میں کوئی لرزش نہیں ہوتی، تمہارا دل نہیں کانپتا۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تم کیسے مومن ہو؟ یہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم جب اسلام لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سال کے اندر ہمارے ایمان لانے کے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بیچ میں 4 سال سے زیادہ گیپنگ نہیں تھی۔ 4 سال کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، ڈانٹا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اے ایمان والے، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے عتاب کر رہا ہے تو ذرا سوچو آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ چند دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، مسجدوں میں رونق بڑھنے والی ہے، ہر مسجد میں ایک حافظ قرآن کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں پورا قرآن سنانے والا ہے۔ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اوپر نازل ہوا تھا، جس قرآن کو سن کر کے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، جس قرآن کو سن کر کے بڑے بڑے چور اور ڈاکو ایمان لے آتے تھے، جس قرآن کی آیتوں کو سن کر کے لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن تراویح کی نماز میں پڑھا جائے گا، پورے قرآن کی تلاوت ہوگی، امام صاحب پڑھیں گے، حافظ صاحب پڑھیں گے، مقتدی لوگ پیچھے سنیں گے، لیکن نہ پڑھنے والے کی دل کی دنیا پر کوئی چینجنگ آ رہی ہے، نہ سننے والوں کے دلوں کی دنیا میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے میرے پیارے ساتھی؟ یہ قرآن ہمارے دلوں کو کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ ہمارے دلوں کی سختی کیوں نہیں دور ہو رہی؟
اللہ تو اس کتاب کے بارے میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ میرے بندو اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے بندے تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا گوشت کا بنا ہوا دل ہے، اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ اس قرآن کے اندر وہ طاقت ہے میرے بھائی، وہ تاثیر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر کوئی فرق کیوں نہیں ڈال رہا ہے؟ اس قرآن کو سن کر کے ہم کیوں نہیں روتے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ آئیے میں بتاتا ہوں اس کا جواب۔ اس کا جواب قرآن کے پہلے پارے میں اللہ دیتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، اتنے کٹھور ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ پتھروں سے زیادہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، پتھر سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں، پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، پتھر کے اوپر جب بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی رسنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں۔ اے انسانوں، تم نے اتنے پاپ کیے، اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور اور سخت ہو گئے۔ دل سخت ہو گئے، ہمارے دل کٹھور ہو گئے۔ نہ ہمیں قرآن کی آیتوں سے ہمارے دلوں پر کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ موت کا منظر دیکھ کر کے ہمیں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ قبرستان جا کر کے ہمارے دلوں پر کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ اتنے کٹھور ہو گئے ہمارے دل۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، وہ دور جو شاید صدیوں میں نہ دیکھا گیا ہو۔ مسجدیں بند ہو گئی، لوگ گھروں میں عید کی نماز لوگوں نے پڑھی، تراویح کی نماز گھر میں پڑھی۔ اللہ کا گھر خانے کعبہ جو سال میں کبھی بند نہیں ہوتا، 24 گھنٹے جہاں طواف ہوتا رہتا ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، خانے کعبہ میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ وہ منظر بھی ہم نے میرے پیارے ساتھیوں دیکھا۔ جس نبی نے حکم دیا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوا کرو۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا۔ کورونا کے دور میں بیماری سے بچنے کے لیے، وائرس سے بچنے کے لیے، ایک نمازی اور دوسری نمازی کے بیچ میں اچھی اچھی گیپنگ دے کر کے، اچھا خاصا فاصلہ دے کر کے نماز پڑھنا پڑا۔ ہم نے اسی کورونا کے دور میں دیکھا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشوں سے گنگا کا گھاٹ پٹا پڑا تھا۔ اتنی لاشیں پٹی پڑی تھی کہ کوئی ان کو جلانے والا نہیں، ان کا انتم سنسکار کرنے والا نہیں۔ ممبئی کے بعض بھائیوں نے اس دور میں مجھ کو بتایا تھا، اتنا ڈر تھا لوگوں کے دل میں کہ کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ ہم نے وہ نازک دور دیکھا تھا، کرکٹ کے اسکور کی طرح اور شیئر مارکیٹ کے فیگر کی طرح لوگ نیوز پر دیکھا کرتے تھے آج کتنے لاکھ لوگ مر گئے، اب تک کتنے لاکھ لوگ مر گئے، آج فلاں ملک میں کتنے لوگ مر گئے۔ ہم نے وہ بیماری دیکھی، وہ دور دیکھا میرے ساتھیوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔
اے نبی ہم نے یہاں سے پہلے کی امتوں کو بہت ساری آزمائشوں میں، بہت ساری بیماریوں میں ڈالا، بہت ساری تکلیفوں میں ڈالا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، تاکہ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ اتنی بڑی بڑی بیماریاں آئیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے، مگر ان کے دل اتنے کٹھور ہو چکے تھے اور شیطان نے ان کے گناہوں کو اتنا مزین کر کے رکھا تھا کہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو یہ بڑی بڑی مصیبتیں یہ بھی ہمارے حالات کو بدل نہیں پاتی۔ اس ملک میں جہاں ہم نے بڑی شان و شوکت سے ہماری حکومتیں رہی ہیں، ملک کے چپے چپے پر ہماری یادگاریں ہیں، یہ لال قلعہ، یہ جامع مسجد، یہ تاج محل، یہ قطب مینار، یہ ہماری اس تاریخ کی عظمت کے گواہ ہیں، اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہیں کہ آج آپ اپنی جان کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی مسجدوں کے اور اپنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے آپ دوسروں کے در پہ کاسا لے کے کھڑے ہیں۔ یہ ذلت و پستی کیوں آئی ہمارے ہاتھ میں میرے بھائی؟ یہ رسوائی کیوں دیکھنی پڑی ہمیں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ہم نے ذلت و رسوائی کو مول لے لیا ہے میرے پیارے ساتھ۔ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی ہماری برائیوں نے کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، برائی کا گراف برابر بڑھ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنے مشکل دور میں ہماری قوم کے اندر سدھار آتا، ہماری نوجوان نسل کے اندر سدھار آتا، مگر مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ ہماری قوم کے اندر سدھار آنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہر طریقے کا بگاڑ، ہر قسم کی برائی ہماری قوم کے اندر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مبارک پور کی سرزمین، یہ مئو کی سرزمین، یہ بنارس کی سرزمین، جہاں کی اسلامی تہذیب، جہاں کا اسلامی پردہ، جہاں کی دینداری کے لوگ مثال دیتے تھے، آج وہ ساری غیرت، پردہ اور حیا کا جنازہ دھیرے دھیرے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کون سا ایسا ہوٹل ہے، کون سا ایسا ریسٹورنٹ ہے، کون سا ایسا پارک ہے اور کون سی ایسی تفریح گاہ ہے جہاں آج ہماری نوجوان نسل، لڑکی اور لڑکیاں بے حیائی کا انہوں نے اڈا بنا کے نہ رکھا ہو۔ آج ہماری قوم، ہماری برقع نشین لڑکیاں ویلنٹائنس ڈے منا رہی ہیں، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ بے حیائی کی کون سی ایسی بیماری ہے جو ہماری نوجوان نسل کے اندر نہیں پائی جاتی؟ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، یہی وہ حالات ہیں جب انسان بہت زیادہ پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، تو اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، صحیح راستے پر واپس آ جاتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ دھبے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس قدر جب بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو گناہ کالا کر دیتے ہیں۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر دل کے اوپر وہ پردہ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ چھا گیا ہے، ایک لیئر چڑھ گئی ہے، ایک پرت چڑھ گئی ہے، دل کے اوپر ایک پرت چڑھ جاتی ہے، پھر دل کے اوپر قرآن کا، حدیث کا، اللہ کے فرمان کا، رسول کے فرمان کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں جو قرآن آپ سے کر رہا ہے،
الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا اب بھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض کو دیکھو، فضیل ابن عیاض کون تھے؟ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ علامہ زیدی نے سیر و اعلام نبلا میں لکھا ہے کہ فضیل ابن عیاض ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے، اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت پہ جاتے، رات کا سمے ہے، کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ رات کا سناٹا، قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی اور کانوں کے ذریعے دل تک پہنچی۔ فضیل ابن عیاض نے کہا کہ اے اللہ، میں رات میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، اور تیرا یہ بندہ رات میں قرآن پڑھ کر کے مجھے توبہ کی دعوت دے رہا ہے، اے اللہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے نا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے آیا کہ نہیں آیا؟ لقد آنا ذالک الوقت، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے۔ اس کے بعد فضیل وہاں سے واپس چلے، رات کا سمے تھا، رات کا وقت تھا، ایک جگہ بارش ہونے لگی، لوگ مسافر لوگ، ایک کھنڈر تھا وہیں پر لوگ رکے ہوئے تھے۔ جب بارش رک گئی تو کچھ لوگوں نے کہا چلو نکلتے ہیں یہاں سے، تو باقی لوگوں نے کہا نہیں، یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، ہمارا مال لوٹ لے گا، ہمارے مال و اسباب کو لوٹ لے گا، ہم صبح نکلیں گے، ہم رات میں نہیں نکلیں گے، ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے اس ڈاکو کے اوپر، ہم اپنے مال کو رسک میں نہیں ڈالیں گے۔ فضیل ابن عیاض کے دل سے آہ نکلی کہ اے اللہ، کیا یہ منظر ہی مجھے دیکھنا تھا کہ تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جنہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا وہ تیرے بندے سے ڈرتے ہیں۔ انی تبت الیک، اے اللہ فضیل ابن عیاض تجھ سے وعدہ کرتا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میری توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی کو حرم میں گزاروں گا، میں رات دن حرم میں رہوں گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض وہاں سے مکہ آتے ہیں اور اپنی زندگی حرم کے لیے لگا دیتے ہیں، 24 گھنٹے وہ حرم میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مجاور الحرم، حرم سے چپک جانے والا اور حرم کی خدمت کرنے والا اور حرم میں پڑوس میں رہنے والا، یہ خطاب اور یہ ٹائٹل ان کو دیا جاتا ہے۔ جو کل تک چور اور ڈاکو تھا اور غلط راستے پر تھا، قرآن کی ایک آیت سے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ عمر ابن خطاب کو دیکھو میرے بھائیوں، عمر ابن خطاب اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ ایک دن گھر سے نکلے، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خانے کعبہ کے پاس، حرم کے پاس۔ عمر ابن خطاب کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی، کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے، یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہے، ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے پیارے نبی اس آیت پر پہنچے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اے میرے بندو یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ جب اس خیال کی تردید ہو گئی، عمر ابن خطاب نے کہا ضرور یہ کسی جادوگر کا جادو ہے، ضرور کسی کاہن کی کہانت ہے۔ جب یہ خیال آیا تو پیارے رسول نے یہ آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، بلکہ اے لوگوں تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو رب العالمین کی جانب سے اترا ہے۔ عمر ابن خطاب کے دل پر چوٹ لگی، ان کے دل پر چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے، ابھی اسلام نہیں لائے۔ بعد میں
बड़ा मशहूर वाकया है, जब निकले थे घर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से, और जब मालूम हुआ कि मेरी बहन और बहनोई ईमान लाए हैं, और जब बहन के घर पहुंचे हैं और बहन को मारा, बहनोई को मारा, और जब बहन ने पलट करके जवाब दिया कि ऐ उमर कान खोल करके सुन ले, इस्लाम अब हमारे दिल से नहीं निकल सकता, बहन का ये रूप देख करके उमर इब्न खत्ताब शर्मिंदा हुए। कहा अच्छा वो कुरान जो तू पढ़ रही थी जरा उसको मुझको भी पढ़ने दे। हजरत उनके जो बहनोई थे हजरत सईद बिन ज़ैद, वो इत्तेफाक से हजरत खब्बाब इब्ने अरब को बुला करके उनसे कुरान पढ़ रहे थे, उनको घर में छुपा के रखा था। तो खब्बाब बिन अरब बाहर निकले और उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ के सुनाया हजरत उमर को। सूरह ताहा की आयतें, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। कुरान की आयतें उमर इब्न खत्ताब के सामने पढ़ी गई। उमर इब्न खत्ताब का दिल इस्लाम की तरफ माइल हो गया और उन्होंने आकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, इस्लाम के कट्टर दुश्मनों ने इस कुरान को सुन करके इस्लाम को कबूल किया है। ये इस कुरान की खासियत है, ये अल्लाह के कलाम की खासियत है। वो कुरान आज हमारे सामने पढ़ा जा रहा है और हमारे दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये गौर करने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जरा देखिए, आज हमारे हालात ये हैं कि कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हादसे हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। अभी आज व्हाट्सएप पर एक खबर आई कि घोसी के मदरसे के 2 बच्चे जो छुट्टी में घर जा रहे थे और सुबह 3 बजे सैदाबाद में एक लड़का उसमें से बस पे अपने साथी को चढ़ा रहा था, बोलेरो आई है और एक जोरदार उसने टक्कर मारी है और 2 लड़के, एक का नाम रेहान और एक का नाम शमशीर था, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे थे। वो एक बच्चा तो ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया, एक बच्चे की हालत बड़ी नाजुक थी, हॉस्पिटल में था। शाम को खबर है उसका भी इंतकाल हो गया। ये 2 छोटे छोटे नौजवान बच्चे, 15-16 साल के बच्चे, इनकी मौत का मंजर आपके बहुत करीब में घोसी का वाकया आपको बता रहा हूं। 2 हफ्ता पहले मेरा एक प्रोग्राम था झारखंड में, वहां देवघर एक जगह है, वहां मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम से मैं लौटने लगा तो एक वहां से जिम्मेदारों में से एक साहब का फोन आया कि मौलाना आपके जाने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कि जब जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे, तो एक नौजवान लड़का था 22-23 साल का, हाफिज बशीरुल्लाह नाम का, हाफिज कुरान का हाफिज था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। वो बाइक से आया था जलसे में और वहां से 4-5 किलोमीटर दूर उसका घर था। वो जब बाइक से वापस जाने लगा अपने गांव की तरफ और मेन रोड से जैसे ही वो राइट मुड़ने लगा है, उसने इंडिकेटर नहीं दिया, इशारा नहीं दिया और गाड़ी को ऐसे ही मोड़ लिया। पीछे से एक जोरदार पिकअप आती है और उस लड़के की बाइक को ठोकर मारती है, टक्कर मारती है और ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे भाइयों, हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा, कौन सी बीमारी हमें मौत के घाट उतार देगी। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान पल भर में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इसीलिए शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े दौलत वाले आए, जिनको अपनी खूबसूरती पर नाज था, जिनको अपनी दौलत पे नाज था, जिनको अपनी शोहरत पे नाज था, जिनको अपनी हुकूमत पे नाज था। इस मिट्टी ने सबको अपने अंदर दफन कर लिया। सब अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी दौलत के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, सब चीजों के बावजूद जमीन में चले गए। यही दुनिया की हकीकत है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें तौबा का हुक्म देता है। अल्लाह अपने गुनहगार बंदों को तौबा की तलकीन करता है। अल्लाह ने सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। ऐ नबी, मेरे बंदों से कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके नाफरमानी
کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ خراب معاملہ نوجوانوں کا ہے. برائی کی ایسی ایسی قسمیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے علاقے میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں میں آج مسلمان نوجوان ڈرگس لے رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں. شراب کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ خطرناک قسم کا نشہ جو نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے, وہ نشے آج ہمارا نوجوان کر رہا ہے. موبائل کا معاملہ تو سب کے سامنے ہے, سوشل میڈیا کا معاملہ سب کے سامنے ہے. برائی ایسے ایسے روپ میں ہمارے بیچ میں موجود ہے میرے بھائیوں کی. آج ہماری نوجوان نسل کا اس سے بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا, اے نوجوانوں, نہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی, نہ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی. موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا, آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جوانی ہے, آج جو من چلے کر لو, جو جی چاہے کر لو, جب بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے, تو یاد رکھنا زندگی آپ کو توبہ کرنے کا موقع دے گی یا نہیں دے گی, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ حافظ بشیر اللہ نام کا لڑکا جس نے جلسے سے لوٹنے کے ٹائم ایکسیڈنٹ میں جس کا انتقال ہوا, کیا اس کے بچوں نے سوچا تھا کہ میرے باپ کا جنازہ میرے گھر میں آئے گا؟ کیا اس کی بیوی نے سوچا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گا؟ کیا ان کے باپ نے سوچا تھا کہ جوان بیٹا ہم سے جدا ہو جائے گا؟ نہیں میرے پیارے ساتھی, توبہ کرو, توبہ کرو, اس سے پہلے کہ توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر کہتا ہے, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے جن سے گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الموت قال انی تبت الآن. اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں, غلطی پر غلطی کرتے ہیں, برائی پر برائی کرتے ہیں, اور جب موت کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور اللہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو کفر کی حالت میں مر جائیں, جو ایمان کے بغیر مر جائیں. تو میرے بھائیوں توبہ کر دو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنایا, اپنے بھائی کو مارنے کا پلان بنایا. نبی کے بیٹے تھے نا بھئی, نبی سے اچھی تربیت کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے باپ ہیں اور اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر لیں گے, معاف کیجئے گا, تربیت کر لینا کافی نہیں ہے. جب تک آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نہ بچا پائے. یہاں ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں اور اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں, اور جب اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. کہتے ہیں ایک کام کرو, یوسف کو قتل کر دو, یوسف کو کہیں لے جا کے چھوڑ کے چلے آؤ. جب باس نہیں رہے گا تو بانسری نہیں بجے گی, جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو ہمارا باپ سے ہم سے محبت کرے گا, اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے, بعد میں ہم سدھر جائیں گے, بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. وہ بات کبھی نہیں آیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں, کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. کل پر مت ڈالو میرے پیارے ساتھیوں, آج توبہ کرو, ابھی توبہ کرو. اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ زمر کے اندر فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ,
اے میرے بندو، تمہارے رب نے جو کلام اتارا ہے اس کلام کی اتباع کرو، اس بہترین چیز کی اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس کے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. اے میرے بندو، اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو جس دن انسان یہ کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کے بارے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا. بہت پچھتانا پڑے گا میرے ساتھی، بہت پچھتانا پڑے گا. حدیث کے راوی کون ہے؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا کھول کر کے بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. ذرا کھل کر کے بتائیے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکی برباد ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی کہ اکیلے میں جب وہ ہوں گے تو ناجائز کام کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، حرام کام کریں گے. آج وہ کام موبائل نے بہت آسان کر دیا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل اور انٹرنیٹ کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا سامان نہ بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پچھتانا پڑ جائے. یاد رکھو میرے نوجوانوں، موت ہمیں کب آئے گی ہم نہیں جانتے، کس حال میں آئے گی ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کیا تم پسند کرو گے میرے نوجوان ساتھیوں، کیا تم پسند کرو گے کہ گانا سنتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ؟ کیا تم پسند کرو گے گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ؟ کیا تم پسند کرو گے حرام کام کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ؟ اگر نہیں پسند کرتے ہو تو اپنی زندگی کو پاک اور صاف بناؤ میرے ساتھیوں. اپنی زندگی کو گناہوں سے دور کرو، اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرو. یہ جوانی کل ڈھل جائے گی، یہ خوبصورتی کل ختم ہو جائے گی اور کل پچھتاؤ گے، اور جب پچھتانے اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. اے میرے بندو، اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو جس دن انسان پچھتائے گا اور کہے گا ہائے افسوس، میں نے اللہ کے بارے میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لیا ہوتا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ نے اگر مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی ہوتا. یہ کہے گا بندہ، لیکن یہ سب کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے عزیزوں. اس لیے میں پھر اسی آیت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی طرف. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ آج میں اپنے ماحول میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میتوں میں جاتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہاں پر بھی بڑے کہے لگاتے ہیں. کسی کو اس بات کا احساس نہیں کہ سامنے میت پڑی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے اور کل یہ دن ہمارے اوپر بھی آنا ہے. کل ہمارے گھر والے بھی ہم کو قبرستان میں لے کے جائیں گے اور اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کے جائیں گے اور بڑے احترام سے قبر میں اتاریں گے اور مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے. کوئی اس منظر کو یاد کر کے یہ نہیں سوچتا کہ یہ دن ہمارے اوپر بھی آئے گا. یہ بے کسی کا عالم، یہ بے بسی کا عالم، یہ دنیا ہم سے اپنا ناطا توڑ دے گی، یہ منظر ہمارے اوپر بھی آئے گا. کوئی یہ نہیں سوچتا میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی قبر کے ایک سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قبر کو دیکھ رہے ہیں، جنازے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں.
اتنا روتے حتی بلت ذرا کے آنسوں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ روتے ہوئے اور اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ نبی تو رو رہے ہیں، صحابہ تو رو رہے ہیں، اور ہم اور آپ قبروں کو دیکھ کر کے بھی ہنسی مذاق بنا رہے ہیں، قبروں کے پاس بھی سیلفی لی جا رہی ہے، قبروں کے بعد بھی تصویریں لی جا رہی ہیں، قبروں کے پاس بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، موت کو یاد کرو، اپنے انجام کو یاد کرو، اور یہ سوچو اور تصور کرو کہ قبر میں جانے کے بعد جب فرشتہ پوچھے گا من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوالوں کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ ان سوالوں کا جواب اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، ہمارا عمل صحیح نہیں، تو ہم ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور ہمارے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے، اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، تو ہمیں ایمان والی زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھو، ایمان کی زندگی اور عمل صالح کی زندگی قبر میں بھی آپ کو سکون دے گی، آخرت میں بھی سکون دے گی، اور دنیا میں بھی سکون دے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 14ویں پارے میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو بھی مرد و عورت نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوانوں کی توجہ خاص طور سے چاہوں گا، آج ہمارے نوجوان فیشن کے بڑے دل دادا ہیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھا ہیئر اسٹائل رکھنا، اچھی خوشبو لگانا ہمارے نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ مصعب بن عمیر بھی آپ کی طرح بڑے فیشنیبل نوجوان تھے، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے، امپورٹڈ جوتے پہنتے تھے۔ مصعب بن عمیر جب مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگ ان کی خوشبو کی مثال دیتے تھے، ان کے کپڑے کی مثال دیتے تھے، ان کے جوتوں کی مثال دیتے تھے۔ مصعب بن عمیر ایمان لے آتے ہیں، پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جیسے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، باپ اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے، ماں اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے، ماں باپ گھر سے نکال دیتے مصعب بن عمیر کو، اور کل تک مصعب بن عمیر جو مکہ کا سب سے خوبصورت کپڑا پہن کر کے چلا کرتا تھا، آج پیون لگا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کے چلتا ہے۔ مصعب بن عمیر نبی پر جب ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے اندر کے ٹیلنٹ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک دائی کا ٹیلنٹ ہے، دین کا کام کرنے والے کا ٹیلنٹ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں پہ جا کر کے تم اسلام کی دعوت کا کام کرو۔ لوہیا کے میرے نوجوانوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ دین کی دعوت کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ زندگی کے کتنے منٹ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگائے ہیں؟ آپ کے ذریعے دین کا کیا کام ہو رہا ہے؟ آپ نے علم اور علماء کی خدمت میں کتنا ٹائم لگایا ہے؟ معاف کرنا، دین کی تبلیغ کرنے کا کام صرف مدارس سے پڑھنے والے علماء کا نہیں ہے، آپ کا بھی کام ہے۔ ہر آدمی اپنی فیلڈ میں رہ کر کے، اپنے میدان میں رہ کر کے جتنا ہو سکے وہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ مصعب بن عمیر نبی کے ایمبیسڈر بن کر کے، نبی کے سفیر بن کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتے ہیں، اور اتنی محنت سے کام کرتے ہیں کہ چند مہینوں میں مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر جب جنگ بدر کا معاملہ آتا ہے اور جنگ احد کا معاملہ آتا ہے، تو یہ کل تک تو اسلام کے دائی تھے، ٹیچر تھے، عالم تھے، لیکن جب جنگ کا معاملہ آیا تو مجاہد بن جاتے ہیں، سپاہی بن جاتے ہیں، اور بدر کے میدان میں بہادروں کی طرح لڑتے ہیں، اور احد کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی جب لاش کو دفنانے اور کفنانے کا معاملہ آتا ہے، تو چونکہ یہ بہت بھاری بھرکم باڈی اور شریر کے حامل تھے، تو کفن کا جو کپڑا اور چادر تھی وہ ان کی باڈی کو کور نہیں کر پا رہی،
سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کو کور کیا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کے کفن کی چادر سے ان کے سر کو ڈھانپا اور اذخر گھاس لے کر کے ان کے پیر کے اوپر ڈالا، اور اس حال میں ان کو قبر میں اتارا گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کی جوانیاں اسلام کی خدمت میں گزری ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ دیکھیے کہ آپ کی جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے اس دور کو، انرجی کے اس دور کو اللہ کے دین کے لیے کتنا لگایا ہے، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن کی اسی آیت کے حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے، اللہ کا ذکر سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائیو، یاد رکھو، یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کے دن کوئی بھی انسان 4 سوالوں کا، اور ایک روایت میں کہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، اپنی جوانی کا درپیوگ نہ کرنا، اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرنا۔ شیطان آپ کو زیادہ بہکائے گا، شیطان گناہوں کے راستے پہ زیادہ لے کے جائے گا، مگر ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھنا، اللہ کا ڈر ہمیشہ سامنے رکھنا۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور شیطان مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا ہے، تو دل میں ایک بار یہ خیال کر لینا کہ مجھ سے بھی زیادہ تو یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، ان کو بھی عورتوں نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ ایمان کے راستے میں چلنے میں بڑی آزمائشیں ہیں، تو آپ سے زیادہ آزمائشیں نبی کے صحابہ کے سامنے تھی، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔